ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے۔ مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے شائستہ اور نیک بندوں کے نکاح میں تھی، پس ان دونوں عورتوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، پس نہیں کام آئے وہ دونوں اپنی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی، اور کہا گیا ان دونوں عورتوں سے کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، جب اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی جس نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی، پس ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے تصدیق کی اپنے پروردگار کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ عبادت کرنے والے لوگوں میں سے تھی۔ یہ سورہ تحریم کی آخری چند آیتیں ہیں۔ ان تینوں آیتوں کے اندر ترجمے سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ اللہ نے 3 عورتوں کی مثال بیان کی۔ ان میں سے 2 عورتیں تو وہ ہیں جو کافر تھی، اور 2 عورتیں وہ ہیں جو صاحب ایمان تھی۔ جن 2 عورتوں کافر عورتوں کی مثال بیان کی ہے یہ کفر کرنے والوں کے لیے اصل، اور ضمناً صاحب ایمان لوگوں کے لیے۔ ترجمہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے، تو کافروں کے لیے جو مثال بیان کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے 2 نبی حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیویاں، ان دونوں عورتوں کی مثال بیان کی، اور اس سے یہ بتانا چاہتے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی جو اللہ کے نبی تھے، ظاہر بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب عام انسانوں میں کوئی اور نہیں ہوتا، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا انتخاب اللہ پاک نے فرمایا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عصمت عطا کرتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں نبی اور رسول بناتا ہے انہیں عصمت عطا کرتا ہے۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، کہ اگر کوئی اللہ کا نبی گناہ کرنا بھی چاہے تو گناہ نہیں کر سکتا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے جب آپ بکریاں چراتے تھے مکے والوں کی، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ اگر دور دراز مقام پر نکل گئے جہاں چارہ اور پانی ملا تو بکریوں کے ساتھ وہیں رات میں پڑاؤ کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگل میں پڑاؤ کیا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور بکری چرانے والا چرواہا بھی تھا۔ دو لوگ تھے اور دونوں کی بکریاں تھی، دونوں مل کر کے اپنی بکریوں کے ساتھ جنگل میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ گانے والیوں کا پروگرام تھا، تو وہ جو چرواہا ساتھ میں تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ کہا کہ آدھی رات تم میری بکریاں سنبھالو، میں جا کر کے سن کر کے آتا ہوں، میں آ جاؤں گا تو تم چلے جانا۔ مشورہ ہو گیا اور مشورے کے بعد وہ چلا گیا۔ جب وہ آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی کہ اب تم جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹھکانے سے نکلے، تھوڑی دور چلے ہوں گے، مکہ پہنچے بھی نہیں، اللہ نے ایسی نیند مسلط کی کہ راستے میں ہی سو گئے، اور صبح آنکھ کھلی پھر واپس آئے۔ یہ عصمت انبیاء ہے کہ اللہ تعالیٰ جنہیں نبی و رسول بناتا ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتے، اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے انتخاب پر زد پڑے گی کہ اللہ نے ایسے شخصوں کو نبی و رسول بنایا کہ جو یہ کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر لوگ سوال کھڑا کریں گے۔ اس لیے اللہ نے ہر نبی کو عصمت عطا کی۔ تو یہ دونوں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے انہیں عصمت عطا کی تھی، اور یہ خدائی انتظام ہے کہ نبی کی بیویوں کو بھی اللہ پاک ہر اعتبار سے محفوظ رکھتے۔ کسی نبی کی بیوی کے متعلق یہ بات نہیں ہے کہ وہ بدکار تھی۔ ظاہر بات ہے انسانوں کے لیے سب سے بڑی رسوائی کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کی بیوی بے لین ہو، بدکار ہو، یہ اس کے لیے بہت زیادہ رسوائی، بے عزتی اور ذلت کی بات ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی بیویوں کے لیے بھی اللہ نے یہ انتظام کیا تھا کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں رہی۔ اب یہ دونوں عورتیں، ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اللہ پاک فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، کہ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، لیکن یہ خیانت عزت و آبرو سے متعلق نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی یعنی کسی پرائے مرد سے تعلق رکھا، یہ بات نہیں ہے۔ فخانتاہما سے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں خیانت کی کہ نبی کی نبوت اور رسالت کو مانا نہیں، ایمان نہیں لائی۔ یہ دونوں جو ہے ایمان نہ لا کر کے انہوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی یہ لوگوں میں کہا کرتی تھی کہ یہ دیوانہ آدمی ہے، یہ دیوانہ آدمی ہے، یہ پاگل شخص ہے۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ گھر کی ہر بات لوگوں کو جا کے بتاتی تھی۔ ظاہر بات ہے دونوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا تو کافروں کی مدد کیا کرتی تھی۔ فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں عورتیں عذاب میں مبتلا ہوں۔ جب اللہ کا عذاب آیا
تو نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بچ سکی اور نہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بچی. اللہ کا عذاب آیا، دونوں عذاب میں مبتلا ہو گئے. فلم یغنیا عنہما، یہ دونوں نبی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی غرق ہونے والے لوگوں میں تھی. اللہ کا عذاب آیا پانی کا، تو کہیں سر چھپانے کی اور جان بچانے کی جگہ نہیں رہی. جو کشتی میں رہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ بچا، جو کشتی میں نہیں رہا وہ ڈوب گیا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا پہاڑی پر چڑھنے لگا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ بیٹے نے ایمان قبول کر لے، کشتی میں آ جا تو بچ جائے گا، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نافرمان ہے اور نافرمان بیٹے کی بات مت کرنا. اس نے ایمان قبول نہیں کیا. بیٹا کہنے لگا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ بلندی مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گی. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ آج کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی ڈوبی، بیٹا بھی ڈوبا. جو ایمان نہیں لائے تھے وہ غرق ہو گئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بیوی اور بیٹے کو بچا نہیں سکے. یہی حال حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا تھا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو حکم تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اپنے ساتھ اپنے گھر کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں لے کر کے نکلو، اور پیچھے سے کسی بھی طرح کی کوئی آواز آئے پلٹ کر کے مت دیکھنا. اب جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو لے کر کے بستی چھوڑی تو بیوی بھی پیچھے پیچھے آنے لگی. لیکن جب پیچھے سے آواز آئی، اللہ کے عذاب آیا اور عذاب میں مبتلا لوگ جب چیخنے چلانے لگے تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی نے مڑ کر کے دیکھا، پلٹ کر کے دیکھا. ظاہر بات ہے یہ انہی لوگوں میں سے تھی، تو ان کی ہمدردی میں اس نے پلٹ کر کے دیکھا تو جو پتھروں کی بارش لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بستی پر اور ان کی قوم پر ہوئی تھی، پتھروں کی بارش ہوئی تھی، تو پتھر آ کر اس کے بھی سر اور چہرے پر لگا. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یہ بھی وہیں گر کر کے مر گئی. اللہ کے عذاب سے ان دونوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں میں سے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے انہیں بچا نہیں سکے. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں عورتوں سے یہ کہہ دیا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. مفسرین نے دو بات لکھی ہے. ایک تو یہ کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا جب ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم جہنم میں جاؤ. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں جاؤ. تو کافروں کے لیے یہ مثال بیان کی گئی کہ اگر ایمان نہیں لائے اور کفر پر رہے تو کوئی بھی نبی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا. اور یہ بات در حقیقت اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کہ تم اللہ کے نبی کے نکاح میں ہو. پیچھے کے اگر اس سورت کے ابتدا کا واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک بات کہی تھی
بات کوئی بہت بڑی نہیں تھی، معمولی بات تھی، لیکن نبی کے نکاح میں رہتے ہوئے انہوں نے جو حرکت کی تھی وہ اللہ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ نے اس پر عتاب، اپنے غصے کا اظہار فرمایا۔ ان کو یہ بات یاد دلانا ہے کہ اگر تم نبی کے نکاح میں ہو تو نبی کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی کو راحت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے، نیک عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر تم نے اللہ کے نبی کو تکلیف دی تو پھر اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اور اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو نبی بھی تم کو اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکے گا۔ تو دو عورتیں تھیں جن کی مثال اللہ نے بیان کی، یہ کفر پر تھی۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فرعون کے نکاح میں تھی، لیکن تمام تر فرعون کی بد کرداری کہو، بد عملی کہو، ظلم و ستم کہو، خدائی کا دعویٰ کہو، ان ساری چیزوں کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پرورش پانا، اور ان تمام حالات کو دیکھ کر کے اس اللہ کی بندی نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اے میرے پروردگار جنت میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا، ونجنی من فرعون وعملی، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور فرعون کی قوم جو ظالم قوم ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما۔ دعا مانگی، اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کے ہر طرح کی فرعون کی ظلم و زیادتی کو برداشت کیا، لیکن استقامت اور ثبات قدمی کے ساتھ جمی رہی۔ فرعون نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ اپنی بیوی آسیہ کو ایمان سے برگشتہ کر لی، لیکن حضرت آسیہ نے مانا نہیں۔ فرعون نے پھر سزا دی کہ زمین پر لٹا کر کے، ہاتھ زمین پر رکھ کر کے میخ ٹھوکوا دی، لیکن حضرت آسیہ نے ظلم کو برداشت کیا، حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، اللہ پر ایمان لائی تھی، پیچھے نہیں ہٹی، دعا کی تھی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ بتانا یہ ہے کہ ہر طرح کے نامساعد حالات ہونے کے باوجود یہ عذر و قابل قبول نہیں ہوگا کہ میرا شوہر بہت ظالم تھا، میں کیسے ایمان لاتی، یہ عذر و قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کے نکاح میں رہتے ہوئے ایمان قبول کیا تھا، اور ذریعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے تھے۔ تفصیلی واقعہ آپ نے حضرت موسیٰ کا سنا ہوگا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے بنی اسرائیل میں ایک بیٹے کو پیدا فرمایا، اور فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی بستی سے آگ کا ایک شعلہ اٹھا، بلند ہوا، اور آ کر کے فرعون کے محل پر گرا اور پورے محل کو جلا کر کے خاک کر دیا۔ اس نے صبح ہوئی تو خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اپنا خواب بتایا اور تعبیر معلوم کی، تو انہوں نے یہ تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے یہ کیا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کروا دیتے، اور بنی اسرائیل اتنے مجبور تھے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حال یہ تھا کہ وہ حاملہ نظر نہیں آتی تھی، ورنہ بنی اسرائیل کے گھروں میں جاسوسوں کو بھیج کر کے یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سی عورت حمل سے ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اگر لڑکا ہوتا تھا تو اس کو قتل کر دیتے تھے، لڑکی ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھتے تھے۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اللہ نے حالت ایسی رکھی کہ دیکھنے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ حمل سے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کروائی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اللہ پاک کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم جو ہے اپنے بیٹے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر کے اسے دریائے نیل میں ڈال دو، باقی آگے کا کام اللہ پاک کریں گے۔ بچہ پیدا ہوا، ٹوکری کے اندر کپڑا رکھ کر کے، اور ٹوکری کے اندر جو بھی ماں کر سکتی تھی کر کے بچے کو رکھا اور دریائے نیل کے پانی میں ڈال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن سے یہ کہا کہ تم دریا کے کنارے کنارے چلتے رہو، دیکھتے رہو کہ یہ ٹوکری جاتی کدھر ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ محل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور دریائے نیل کا پانی سیڑھیوں سے لگ کر کے بہ رہا تھا، سیڑھیاں دریائے نیل میں اترتی تھی۔ فرعون نے دیکھا کہ ایک ٹوکری بہتی جا رہی ہے، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ اسے نکلواؤ۔ اس نے فوراً جو ہے حکم دیا کہ یہ ٹوکری نکال کے لائی جائے۔ اب غوطہ خور لوگ، تیراک لوگ گئے اور وہ ٹوکری لے کر کے آئے تو اس میں ایک بچہ تھا۔ اب بچہ اتنا خوبصورت تھا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک سب سے زیادہ خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی خوبصورت یہ نہ کہہ سکے کہ میں اس کے اوپر کیسے ایمان لاؤں، میں تو اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، ہر طرح کی خوبیاں عطا کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو اس سے اعلیٰ اور افضل ہوں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلوان تھا رقانہ، جو 100 آدمیوں پر بھاری تھا۔ اس کے وزن کے متعلق آتا ہے کہ وہ اونٹ کی کھال پہ کھڑا ہو جائے، لوگ اونٹ کی کھال کھینچتے تھے تو کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن اس کو کھینچ نہیں پاتے تھے لوگ۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ مجھے اور کچھ نہیں سمجھتا، ایک بات سمجھتی، میں پہلوان ہوں، اگر تم مجھے پچھاڑ دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا، ورنہ نہیں، اور اگر تم اللہ کے نبی ہو تو چیلنج ہے۔ تو حضور نے ہاتھ ملا لیا، چیلنج قبول۔ دن، تاریخ، جگہ طے ہو گئی، مقابلے کے لیے رکانہ آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے اور رکانہ کو پٹک دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اس نے حضور سے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پھر سے مقابلہ ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا پھر سے لڑ لیتے۔ دوبارہ مقابلہ ہوا، حضور نے پھر اٹھا کر کے اس کو پٹک دیا، تو وہ ایمان لے آیا۔ حالانکہ حضور پہلوان نہیں تھے، کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی، پہلوان نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، نبی کے زمانے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو خوبی یا کمال ہوتا ہے، نبی کو اس سے برتر رکھتے ہیں۔ نبی سے زیادہ خوبصورت، نبی سے زیادہ اچھی بات کرنے والا، نبی سے زیادہ دانا و بینا، نبی سے زیادہ طاقتور، نبی سے زیادہ جری اور بہادر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ جب لایا گیا تو فرعون اور آسیہ کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے، اور اتفاق کی بات فرعون کو اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے اور ہمیں مل گیا ہے، اس کو ہم پال لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنائیں گے۔ تو فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ بنی اسرائیل کی بستی کی طرف سے بہ کر کے آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو جو میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے، اس لیے اسے قتل کر دینا چاہیے۔
تو آسیہ نے کہا کہ نہیں، اور آسیہ نے اپنی بات منوا لی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی. تفصیلی واقعہ ہے، میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون اور حضرت آسیہ سے کروائی، اور جو حالات پیش آئے اس پرورش کے دوران جو حضرت آسیہ نے دیکھے تھے، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب حضرت موسیٰ جوان ہو گئے اور ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہو گیا، فرعون کی قوم کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا، تو اب حضرت موسیٰ نے مصر چھوڑ دیا، جان بچا کر کے نکلے، مدین گئے. جب اللہ نے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ اب فرعون کے دربار میں جاؤ، تو حضرت موسیٰ حضرت اپنے چھوٹے بھائی ہارون کو لے کر کے آئے، اور پھر فرعون کے دربار میں آ کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور حالات جو بھی تھے آسیہ نے ایمان قبول کر لیا. تو حضرت آسیہ کا تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی آسیہ کی، کہ اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اس کی ظلم و زیادتی سے مجھے بچا، اور فرعون کی قوم سے بھی مجھے نجات عطا فرما. اور اللہ نے نجات دے دی. ظاہر بات ہے نجات کا آخری ذریعہ موت ہے، کتنی ہی تکلیف ہو، آدمی مر گیا، ہر طرح کی راحت، ہر طرح کی تکلیف ختم ہو جاتی. اب آگے کی زندگی میں راحت یا تکلیف اس کے عقیدے، اس کے ایمان اور اس کے اعمال پر ہے. تو اللہ نے نجات دے دی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں 4 عورتیں کامل ہوئی. ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت فاطمہ، اور ایک فرعون کی بیوی آسیہ، اور ایک حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم. یہ 4 عورتیں کامل ہوئی. اور ایک حدیث میں آیا کہ ان 3 عورتیں، مریم ہے، خدیجہ ہے اور آسیہ ہے، یہ کامل ہوئی ہیں. اور عائشہ کی فضیلت ایسی ہے، حضرت عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی. حضور کو سرید بہت پسند تھا. کس کو معلوم ہے سرید کس کو بولتے ہیں؟ بہت کم لوگ کو معلوم. سرید کہتے ہیں روٹی کو توڑ کر کے شوربے میں ڈال کر کے پکایا جائے، جس کو ہم لوگ تکتی روٹی بولتے ہیں. حضور کو پسند تھی. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ روٹی بچ گئی تو اسے سکھا لیتے تھے، اور پھر اس کی میٹھی یا تکتی روٹی پکاتے تھے. اب ہم لوگ ہو گئے مالدار سیٹ، اب ہمارے یہاں روٹی سکھائی نہیں جاتی. اس لیے میں نے پوچھا کہ سرید کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ چند لوگوں کو معلوم ہے کہ سرید کس کو کہتے. گوشت تو تھوڑا ہوتا تھا، شوربہ زیادہ ہوتا تھا، اور روٹی توڑ کر کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال کر کے پکایا جاتا تھا اور وہ کھاتے تھے. حضور کو پسند تھا، اس لیے ہمیں بھی پسند رہنا چاہیے. تو حضور نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں میں ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے. 2 باتوں کی طرف حضور نے اشارہ کیا. ایک تو اپنی پسند کہ مجھے سرید پسند ہے، اور عائشہ کی حیثیت کھانوں میں سرید جیسی ہے، یعنی عائشہ مجھے زیادہ پسند ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سرید کی فضیلت بیان کی کہ یہ وہ کھانا ہے جو حضور کو پسند ہے. اور اطباء نے لکھا ہے کہ جس کو پیٹ کی بیماری ہو، یعنی جس کا معدہ یا آنتیں کمزور ہوں،
اس کو سرید کھانا چاہیے. یہ زود ہضم ہوتی ہے، جلدی ہضم ہو جاتی ہے، تکلیف نہیں ہوتی. اور اللہ نے مثال بیان کی عمران کی بیٹی مریم کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، نکاح نہیں کیا تھا. اللہ نے بغیر نکاح کے اولاد دی تھی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے مریم کے جسم میں اپنی روح، اپنی طرف سے روح ڈال دی. ہوا یا تھے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے حضرت مریم کے آستین میں پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی. پھر ایک وقت آیا کہ بچہ پیدا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بستی کے لوگ کہنے لگے کہ تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، تیرا باپ بھی نیک آدمی تھا، یہ تو نے کیا کیا کہ تیرا نکاح نہیں ہوا اور بغیر نکاح کے اولاد. تو حضرت مریم کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جب کوئی کچھ کہے تو تم کہنا کہ اس بچے سے پوچھو. اب جب کوئی کچھ کہتا تھا تو حضرت مریم کہتی تھی کہ میں اللہ کی بندی ہوں، آپ اس بچے سے پوچھو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچے تھے، اور بچے کب بولنا شروع کرتے ہیں؟ جب بڑے ہوتے. دن 2 دن 5 دن مہینے بھر کا بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ہماری طرح بات کرتے تھے. قرآن کریم میں سورہ مریم میں پورا واقعہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت بچے سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے، تو حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. مجھے کتاب عطا کرے گا، مجھے حکمت عطا کرے گا، مجھے نبوت عطا کرے گا. جیسے اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کچھ بھی مشکل نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں مریم کی پاک دامنی کی گواہی بچپن میں دی تھی. 3 بچوں کے متعلق، 4 بچوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بات کی. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچہ تھا. سورہ یوسف میں واقعہ اگر ذہن میں ہوگا کہ جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن اور جوانی پر عاشق ہوئی تو محل میں اندر اپنے کمرے میں بلایا، دروازے بند کر لیے اور گناہ کی دعوت دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا. اللہ نبی بنانے والا تھا تو ان سے گناہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ کی طرف سے عصمت تھی. یوسف علیہ السلام بھاگے تو دروازہ جو بند کیا گیا تھا خود بخود کھل گیا. آگے بھاگے اور آگے کا دروازہ جو بند تھا وہ بھی کھل گیا. تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا تو کپڑا پھٹ گیا. اب بھاگ رہے تھے، عزیز مصر آ گیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ جو ہے غلط حرکت کی، بری نیت برے ارادے کے ساتھ میرے سامنے آیا. ایسا جو بھی کہنا تھا اس نے کہا. یوسف علیہ السلام غلام تھے، نوکر بھی نہیں، غلام تھے. اپنی صفائی میں کیا کہتے؟ خاموش کھڑے تھے. تو جھولے کے اندر 3 دن کا بچہ تھا. اس بچے نے کہا کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہو تو یوسف گنہگار ہے اور تمہاری بیوی پاک دامن ہے.
اور اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف پاک دامن ہے، تمہاری بیوی گنہگار ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ حیرت کی بات تھی کہ 3 دن کا بچہ بول رہا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا تو دامن پیچھے سے پھٹا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو گنہگار ہے، استغفری ربک، اپنے پروردگار سے تو معافی مانگ۔ یہ دوسرا بچہ تھا۔ تیسرا بچہ بنی اسرائیل میں تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں جاتی تھی، تو چرواہے بھی وہاں ہوتے تھے۔ ایک چرواہے سے اس کا تعلق ہو گیا اور زنا کا صدور ہو گیا، حاملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا۔ اب کیا کرے؟ تو اس زمانے میں ایک اللہ کا ولی تھا، بہت نیک بندہ، وہ پہاڑ کے اوپر اس کی خانقاہ اور کٹیا تھی۔ جب اس عورت سے پوچھے کہ یہ کس کا بچہ ہے، تو اس نے کہا کہ وہ جو پہاڑ پہ رہتا ہے اس کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے لوگوں کا عقیدہ بنتے بھی دیر نہیں لگتی، بگڑتے بھی دیر نہیں لگتی۔ لوگ ان کو اللہ کا ولی مانتے تھے، بہت بزرگ مانتے تھے، سب کچھ تھا، عقیدت تھی، لیکن جب اس عورت نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے تو عقیدت بدل گئی۔ سوچ کتنی جلدی بدلتی ہے۔ لوگ پہاڑ پہ گئے، جا کے اس کا پورا کٹیا بٹیا سب توڑ ڈالے، اور ترش روئی کے ساتھ اس کو پیش پکڑے اور پوچھنے لگے، بات کرنے لگے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ہے، بتاؤ گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اب بتانا بھی تم نے کیا کیا ہے۔ تو پھر بتانے والوں نے بتایا، تو اس نے کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو بتایا کہ بچہ بستی میں ہے نیچے۔ تو یہ نیچے اتر کر کے آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آنے کے بعد بچے سے پوچھا کہ یا بابوس من ابوک، کہ بیٹے اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ اب یہ تو 1 دن کا بچہ تھا، 1 دن کا بچہ تھا، پوچھے تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ تب لوگوں کو ہوا کہ یار یہ کیا بات ہوئی۔ اب لوگ اس بزرگ سے کہنے لگے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کی خانقاہ سونے کی بنا دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ سونے کی مت بناؤ، جیسی مٹی کی تھی ویسے ہی بنا دو۔ چوتھا بچہ بنی اسرائیل میں گزرا، بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا، تو ایک بہت مالدار امیر و کبیر شخص اپنے حشم و خدم کے ساتھ گھوڑے پر سوار بڑی شاہانہ انداز میں سواری کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی حالت میں دیکھیں۔ تو اس نے دعا کی کہ اللہ میرے بچے کو بھی ایسی ہی شان و شوکت عطا فرما۔ بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا مت بنانا، پھر دودھ پینے لگ گیا۔ ماں حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو لوگ مارتے ہوئے لے کے جا رہے تھے اور اس پر الزام تھا کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسی ذلت سے بچانا، اس عورت کی طرح مت بنانا۔ تو بچے نے دودھ چھوڑ کر کے کہا کہ اے اللہ مجھے ایسا ہی بنانا، یہ عورت پاک دامن ہے، اس کے اوپر لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ 4 بچوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بات کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں اولاد عطا کی تھی، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی عمران کی بیٹی مریم کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے مریم میں اپنی روح پھونک دی اپنی طرف سے۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور مریم نے اپنے پروردگار کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اللہ کے عبادت گزار بندوں میں سے تھی۔
سوال ہے کہ اس سال 5 شوال کو زید کی بیوی کا انتقال ہوا ہے. اسی دن زید کے گھر میں ایک پاکٹ ملا ہے جس میں کچھ رقم ہے اور چابیاں ہے. زید نے تمام رشتہ دار، گلی محلے والے اور متعلقین سے پوچھا کہ کسی کا پاکٹ یا چابی گم ہوئی ہے کیا، مگر آج 25 ذی القعدہ ہے، ابھی تک کوئی بھی اس امانت کا ذمہ دار نہیں آیا. اب میں اس چابی اور پیسوں کا کیا کروں؟ آپ نے سب سے پوچھ لیا ہے، اب چابی تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ تالا ہی نہیں ہے اپنے پاس، صرف وہ چابی ہے. رہ گیا پیسہ، تو اب اگر کسی کے آنے کی امید نہیں ہے تو یہ پیسہ صدقہ کر دیں. کل قیامت کے دن جس کی ملکیت ہوگا یہ صدقے کا ثواب اس کو مل جائے گا. وہ آپ سے پیسے کا مطالبہ کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو ثواب دے دیا جائے گا. گزشتہ 3 سالوں سے قربانی کرتا رہا مگر اس سال وسائل کی کمی اور قرض بھی ہے، کیا کروں؟ تو یہ اس پر قربانی اگر واجب نہیں ہے، مقروض ہونے کی وجہ سے، تو قربانی کرنا ضروری نہیں. اور ظاہر بات ہے ہم لوگ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے، نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کرتے. اب اگر قربانی نہیں کریں گے، لوگ بولیں گے قربانی نہیں کیا، تو بول سکتے ہو کہ بھئی حیثیت نہیں تھی اس لیے نہیں کیا. ایک شخص کے پاس 20,000 ہے، بیوی کے پاس 30,000 کا سونا ہے، تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ 20,000 والے پر بھی قربانی واجب نہیں، 30,000 والے پر بھی قربانی واجب نہیں. قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے. جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ اس کی ضرورت سے زائد ہو تو وہ صاحب نصاب ہے. اب ظاہر بات ہے اس کے پاس 50,000 تو ہے نہیں، مرد کے پاس 20,000 ہے تو اس پہ قربانی واجب نہیں. عورت کے پاس سونا آدھا تولہ ہوگا 30,000 کا تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں. لڑکی کا نام آئزل رکھ سکتے ہیں کیا؟ آئل رکھ دے، موبل آئل رکھ دے، نیا ہی نام رکھنا ہے نا. جتنے اچھے نام ہیں اچھے لوگ رکھ چکے، اب جتنے نئے نام ہیں سب ایسے ہی رہتے. نیا نام راکیل. اب ایک شخص میرے پاس آیا، بولنے لگا کہ مفتی صاحب ایسا نام بتاؤ کہ مالیگاؤں میں نہیں، مطلب فاختہ رکھ دے، پورا مالیگاؤں گھوم جاؤ، اس نام کی کوئی بچی نہیں ملے گی آپ کو. ایک آیا بولنے لگا میرا بیٹا تھا، پہلا بیٹا، اس کا نام میں نے سرخاب رکھا. دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام میں نے سنجاب رکھا. اب تیسرا بیٹا ہوا ہے، اسی وزن پہ نام بتا، بولے پنجاب رکھ دے، نیا نام. اگر زید اور اس کا بھائی کسی سیٹ کے یہاں کام کر رہا ہو اور وہاں سے پیسے لیے ہوں اور اب دوسری جگہ دوسرے سیٹ کے یہاں کام کر سکتے ہیں، تو کیا سیٹ دوبارہ پیسہ لے سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے جس کا پیسہ ہے وہ تو واپس مانگے گا نا، کہ تو میرے یہاں لوم چلا رہا ہے، 50,000 لیا ہے، اب دوسرے سیٹ کے یہاں جا رہا ہے تو 50,000 رکھ دے اور چلے جا. اب یہ دوسری جگہ گیا ہے تو وہاں سیٹ سے مانگ لے کہ سیٹ وہاں میں چھوڑ کے آیا، تمہارے یہاں 50,000 دینا ہے، تم 50,000 ادھار دو تو میں ادھر دے دیتا. مانگ سکتے ہیں. اب وہ سیٹ کی مرضی ہے وہ دیوے نہ دیوے. بازار میں کھانا ہلکے پن کی علامت ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو شریف آدمی راستے پر کھانا نہیں کھاتا، اور ماضی میں ہوٹلوں پر چائے پینا، ہوٹلوں پر کھانا کھانا، بازار میں کھانا کھانا، یہ ہلکا پن سمجھا جاتا تھا کہ یہ آدمی عزت دار نہیں ہے. لیکن اب وہ بات نہیں رہی. اب تو بڑے بڑے لوگ ہوٹلوں میں کھاتے نا، غریب آدمی گھر میں کھاتا ہے. میری بیوی بہت سمجھانے پر بھی نماز نہیں پڑھتی، جھگڑا کرتی ہے.
جب اس کا دل ہوتا ہے تو پڑھتی ہے، تو نہیں پڑھتی، میری کیا ذمہ داری ہے؟ تم سمجھاتے رہو، تمہارا کام سمجھانا ہے، ماننا نہیں ماننا، کرنا نہیں کرنا بیوی کی مرضی۔ رزق میں برکت کے لیے دعا بتائیے۔ آتا ہے مال لیکن چلا جاتا ہے، کمانے سے زیادہ پیسہ سنبھالنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ پیسہ آتا ہے تو کچھ خرابیاں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، اور جو نیا سیٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ خرابی آتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں نیا، یہ نو دولتیا ہے۔ خاندانی سیٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو نئے نئے سیٹ بنتے ہیں ان کی بات الگ ہوتی، بہت متکبر ہو جاتے، بہت بڑی بڑی بات کرتے، بہت لمبی لمبی چھوڑتے۔ مال کمانا آسان ہے، سنبھالنا مشکل ہے۔ اللہ جب مال دے تو اپنی اوقات نہیں بھولنا چاہیے، اوقات نہیں بھولنا چاہیے، اور خرچ کرنے میں فضول خرچی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ رزق میں برکت کے لیے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام، نیک اعمال، کھانے کی حفاظت، یہ سب کچھ آدمی کرے تو رزق میں برکت رہے گی۔ مرد کون سے پتھر کی انگوٹھی پہن سکتا ہے؟ انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے۔ بعض لوگ پتھر پہنتے، فیروزہ، مانک، معلوم نہیں سینکڑوں طرح کے پتھر ہیں، اور کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ پتھر پہنیں گے تو سیٹ ہو جائیں گے، یہ پتھر پہنیں گے تو عقل بڑھ جائے گی، یہ پتھر پہنیں گے تو اچھی بیوی ملے گی، یہ پتھر پہنیں گے تو مال آئے گا۔ یہ سب بکواس ہے۔ ظاہر بات ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اگر پتھر پر تمہارا یہ عقیدہ ہے تو ایک ہندو اگر بت کے متعلق عقیدہ رکھتا ہے تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ اس لیے انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی عقیق کی انگوٹھی پہنی تھی، اور انگوٹھی پر لکھوایا تھا محمد الرسول اللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا اور صافہ باندھنا یہ سنت خصوصی ہے، سنت عمومی نہیں ہے، یعنی سب کے لیے سنت نہیں ہے۔ جو قاضی ہو، جو بڑا عالم ہو، جو بزرگ ہو، وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے اور صافہ باندھ سکتا ہے، اور جو آدمی اس مقام تک نہیں پہنچا اس کو انگوٹھی بھی نہیں پہننا چاہیے، صافہ بھی نہیں باندھنا چاہیے۔ مرد کا ٹخنے سے نیچے تک پینٹ پہننا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ ٹخنا ڈھانکنا پیر کا گناہ ہے۔ پینٹ ہو، لنگی ہو، اتنی ہی ہونا چاہیے کہ ٹخنا کھلا رہے۔ فلاں نے کہا ہے کہ اگر میرے ابا کا انتقال اچھی حالت میں اور بنا تکلیف کے ہو جائے گا تو میں اسلام سے خارج ہو جاؤں گا، تو کیا ایسا کہنے سے وہ ایمان والا رہے گا یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جو آدمی ایمان چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ باہر چلا جاتا۔ ایمان ایسے آدمی کے پاس نہیں رہتا، جو ایمان کی ایسی ناقدری کرے تو ایمان اس کے پاس رہتا نہیں۔ خواب میں قتل کرنے کی کیا تعبیر ہے؟ اچھی تعبیر ہے۔ خواب میں میت دیکھنا اور اس کو دفنانے کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی اچھی تعبیر ہے۔ میت میں اگر کسی کا میت کو دیکھا اور لوگ رو رہے ہیں تو اچھی تعبیر نہیں، اور اگر کسی کا انتقال ہوا اس کو دفن کیا جا رہا ہے، رونے والے لوگ نہیں ہیں تو اچھی تعبیر ہے۔ اپنے حضور روضہ مبارک میں زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔
سجدے میں آنکھ لگ جانا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے. نماز میں آدمی سو گیا، وضو ٹوٹ گیا، نماز گئی، نماز نہیں ہوگی سونے سے. میری عمر 18.5 سال ہے اور جب غسل کرتا ہوں تو میرے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں. تو مجھے ایک عورت نے وظیفہ دیا کہ پھیر مبین. میں اسے 41 دن پڑھا، پھر بھی بال جھڑنا بند نہیں ہوا. مجھے ڈر ہے کہ وظیفہ قبول ہوا کہ نہیں. بال جھڑنا ایک بیماری ہے، حکیم سے علاج کرائیں. یہ پھیر مبین جو ہے یہ اس کا اپنا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں. ظہر اور عصر کی نماز میں مقتدی کی حیثیت امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ یا کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. میں مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. ان سے بیعت ہونا چاہیے یا کسی اور سے؟ جس کو بیعت ہونا ہے یہ اس کی سوچ پر ہے کہ جس کے اوپر اس کو اعتماد ہو اور جس کو وہ دل سے مانتا ہو، محبت کرتا ہو اور جس کے متعلق یہ سمجھتا ہو کہ یہ شریعت اور سنت کی پاسداری کرنے والے ہیں، اس سے بیعت ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجدد ہیں اور قطب ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے پتہ نہیں. بعض لوگ حج پر جانے کے بعد وہاں سے فون کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں سلام کا اعلان کرا دینا. ایسا کرنا کیسا ہے؟ اعلان کر سکتے. مفتی صاحب، اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو کیا خودکشی کی موت اس کی تقدیر میں ہوتی ہے یا نہیں؟ اور خودکشی کرنے والے کے والدین اس کے لیے دعا کریں تو کیا ان کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن مقدر یہی تھا کہ یہ مرے گا ایسے، لیکن اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا، اس لیے گنہگار ہوگا. خودکشی کرنے والے آپ تو نہیں مر جاتے کہ وہ کھڑا تھا، رسی آئی، پھندا بنا، اس کے گلے میں گئی، پھر رسی کھینچ گئی اور یہ لٹک گیا. ایسا نہیں ہوتا. خودکشی کرنے والا سب کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس لیے خودکشی بہت بڑا گناہ ہے. برے سے برے حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے. خودکشی کرنا مایوسی ہے. جب آدمی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور ایک دم مایوس ہو جاتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، تب خودکشی کرتا ہے. دعا کرنا چاہیے ان کے لیے. امام و مؤذن اور امام تراویح کے نذرانے کے لیے رمضان میں کئی مساجد کے ذمہ داروں کے ذریعے مسجد کے مصلیوں کو سال بھر کے لیے اپنے گھروں میں چندے کے لیے ڈبہ دیا گیا. کیا اس طرح سال بھر ان کو پابند کرنا صحیح ہے؟ بہت سے علماء اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں. بلا ضرورت چندہ نہیں کرنا چاہیے. مساجد کی جگہ مدرسے کے لیے شہر میں جاری مدارس کو شاخ کے نام پر استعمال کرنے کی اجازت ہے کیا؟ ہے. مساجد میں قبلے کی طرف کالم وغیرہ میں کیلنڈر لگاتے ہیں، جیسا کہ ہماری جامع مسجد میں بھی ہے. اگر نماز میں کوئی اسے پڑھ لے تو نماز فاسد ہوگی کیا؟ اگر دیکھ کر کے آواز سے پڑھ لیا نماز فاسد ہو جائے گی. میں ہر سال قربانی مکہ مکرمہ میں کراتا تھا، وہاں کی 10 تاریخ کو قربانی ہوتی تھی، تو کیا میری قربانی ادا ہو جائے گی؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. وہاں کی 10 ہوگی تو یہاں کی 9 ہوگی، تو تمہاری تو قربانی کا دن نہیں آیا. تو جس دن تمہاری قربانی کا دن ہو اس دن وہاں قربانی کرانا چاہیے. عورتوں کو دونوں عید کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں؟ عورتوں پہ عید کی نماز نہیں ہے. نہیں پڑھیں گی تو گناہ نہیں ہے. پڑھنا ہے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو نے زندگی دی کہ میں نے عید بھی دیکھ لی، تو نے زندگی دی بقرعید بھی دیکھ لی، تو شکرانے کی نماز پڑھ لیں. عورت کو بچے کی ولادت کے بعد پہلا غسل کرتی ہو تو اس کے لیے کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں. ایک شخص عالم نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے شوہر کے لیے بیوی حرام ہو گئی، نہ وہ میت کو چھو سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل غلط بات ہے.
کسی عورت کا انتقال ہوا، پرائے لوگ اترتے ہیں نا قبر میں. جب پرایا اتار سکتا ہے تو شوہر نہیں اتار سکتا کیا قبر میں؟ بلکہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھ بھی سکتا ہے، چھو بھی سکتا ہے. غسل دینے کے متعلق علماء کے دو قول ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی نے غسل دیا تھا. اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر اس کو غسل بھی دے سکتا ہے، جبکہ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، غسل نہیں دے سکتا. لیکن دیکھنا، چھونا، قبر میں اتارنا درست ہے. کیا ہمارے نبی کے والدین مسلمان تھے، وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء کو جو معجزات دیے تھے وہ سارے معجزے حضور کو بھی دیے گئے تھے، اور حضور اپنے والد اور والدہ کی قبر پر گئے، ان کو زندہ کیا، وہ قبر سے باہر آئے، حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے اور پھر واپس قبر میں چلے گئے. علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا. وہ معجزہ علماء کہتے ہیں کہ حضور کو بھی دیا گیا تھا، اور حضور نے اپنے والدین کے لیے اسے استعمال کیا تھا. اب ظاہر بات ہے، جن کی شفاعت سے اور جن کی سفارش سے، جن کے صدقے لوگ جنت میں جائیں گے، ان کے والدین جنت میں نہیں جائیں گے کیا؟ یا علی المدد کہنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، شرک ہے. آپ کے درس کو کتنا سال ہوا ہے؟ 28 سال ہو گئے، اور آج 28واں پارہ پورا ہوا ہے. اگر کوئی بھائی جب اپنا نیا گھر بناتا ہے تو دروازے کھڑکی کے آگے جو گڑیا کالے رنگ کی باندھ دیتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ اور اپنی بہن گڑیا باندھتا ہے تو اپنی بہن سے پیسہ لیتا ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ سب ایسی ہندوانہ رسم ہے. مفتی صاحب، جس طرح آپ نے ادھار مہر کا رواج ختم کروایا، اسی طرح جہیز اور عتی کرمن بھی ختم کروائیں. آپ لوگ مدد کرو، انشاءاللہ کروائیں گے. ایک کھانا والے نے باتوں باتوں میں بتایا کہ کوئی بھی پکانے والا اجینو موٹو کے بغیر نہیں پکاتا. اگر کھانے میں اجینو موٹو نہ ڈالیں تو ایسی لذت آتی ہی نہیں. تو یہ علم ہوتے ہوئے ان کے یہاں کھانا کیسا ہے؟ اجینو موٹو کے متعلق ملیشیا کے علماء کی یہ تحقیق ہے کہ اس میں سور کی چربی شامل ہوتی ہے، اس لیے نہیں کھانا چاہیے. تہجد کی نماز کے لیے رات کو سو کر اٹھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. رات 12 بجے کے بعد آپ کبھی بھی تہجد پڑھ سکتے. ایک غیر مقلد شخص نے بتایا کہ ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی فضیلت شب قدر کے برابر ہے، اور ان کے دن کے روزے بھی فضیلت والے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار، تم لوگ یہ سب کہاں سے لاتے ہو؟ میری عمر 50 سال ہو چکی، ہم نے تو کبھی یہ فضیلت نہیں سنی. یہ فضیلت ہے، آپ نے نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ فضیلت ہے. قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہ 10 راتیں فضیلت والی، اللہ نے اس کی قسم کھائی. دن کے روزے بھی ہیں، تو ایک ذی الحجہ سے دن کا روزہ اور رات کی عبادت کرنا چاہیے. تصویر کشی حرام ہے، ایسا بچپن سے سنتے آئے ہیں. کیا یہ کوئی حدیث ہے؟ اور اگر ہے تو کس جگہ کی تصویر کشی کرنا منع ہے؟ جاندار کی تصویر علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حرام ہے،
اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ حدیث پاک میں جو یہ حدیث آئی ہے یہ بت بنانے کے متعلق ہے. اس لیے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ جو کیمرے سے موبائل سے فوٹو لیتے ہیں جائز ہے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ ناجائز ہے. اچھا ہے کہ فوٹو نہ نکالا جائے. میں نے ایک بچی کو گود لیا ہوں، تب وہ بچی بالغ ہو گئی ہے، تو کیا اب وہ میرے لیے غیر محرم ہے؟ غیر محرم ہے، سگی بیٹی نہیں ہے وہ. میں قرض دار ہوں کئی لوگوں کا، تو کیا میں زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوں؟ اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے اور تم مقروض ہو تو زکوٰۃ لے سکتے ہو. سرکار کی ایک اسکیم بینک کے معرفت چل رہی ہے جس میں 7 سال کی بچیوں کا اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے. 15 سال کی عمر تک پیسہ بھرنا ہے، ماہانہ 250 روپیہ، اور پھر 15 سال بعد سرکار ہمیں 20 سے 25 لاکھ تک دے گی بچی کی پڑھائی اور شادی کے لیے. تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے. جب ہم بستری کر کے کوئی کپڑا لنگی وغیرہ جو کہ اپنی گندگی پوچھ لینے سے ناپاک ہو گیا، تو کیا اس کپڑے کو دھونے کے بعد اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن دھونا بھی یہ ہے کہ اگر اس میں گندگی لگی ہے تو دھویا جائے اور اس کو خوب اچھی طرح نچوڑا جائے، پھر دھویا جائے، پھر خوب اچھی طرح نچوڑا جائے، پھر دھویا جائے، پھر خوب اچھی طرح نچوڑا جائے. یعنی 3 مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے، تب کپڑا پاک ہوگا. کیا ہر فرض نماز میں دعا مانگنا ضروری ہے؟ نہیں، دعا مانگنا ضروری نہیں ہے. دعا مانگنا ضرورت ہے. تم کو ضرورت ہے مانگو، نہیں ضرورت ہے مت مانگو. جیسے نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، تو کچھ لوگ ایسے بھی رہتے جو نہیں مانگتے، تو کوئی ان کو بولتا ہے کیا کہ مانگو؟ ضروری نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. ایک صاحب مجھ سے کافی لمبی بحث کی ہے اس پر، اور ان کا یہ بولنا تھا کہ میں فلاں مولانا سے، فلاں مفتی سے، فلاں سے میں نے بحث کی، کوئی میری بات کا جواب نہیں دے پاتا. تو انہوں نے مجھ کو بہت ڈھیر حدیثیں سنائی. ساری حدیثیں سن لینے کے بعد ان سے میں نے کہا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی؟ بولے ہاں. تو میں نے کہا دعا مانگنا ضروری نہیں ہے، دعا مانگنا ضرورت ہے. آپ کو ضرورت ہے تو مانگو، نہیں ضرورت ہے تو مت مانگو. وہ آدمی اچھل گیا، پڑھا لکھا بہت سوجھ بوجھ والا آدمی تھا. کہنے لگا مفتی صاحب تم نے میرے دل کی پھانس نکال دی. میں بہت لوگوں سے بحث کیا لیکن مطمئن نہیں ہوا، تمہارے ایک لفظ نے مجھ کو مطمئن کر دیا کہ دعا ضروری نہیں ہے، دعا ضرورت ہے. تم کو ضرورت ہے تم مانگو، نہیں ضرورت ہے مت مانگو. جو لوگ مانگتے ہیں وہ بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ ہی ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. تو وہ محتاجگی، ضرورت مندی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اور اللہ کو مانگنا پسند ہے. تو تم کو ضرورت ہے تو تم مانگو، ضرورت نہیں ہے تو مت مانگو.